داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی علم سے کیا۔ یہ کشف المحجوب شریف ہے میرے پاس۔ علم کا مطلب اللہ کی پہچان ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کروں، مسلمانوں کو مجموعی طور پر جو نقصان ہوا، کئی امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے اور پیسہ سنبھالتے سنبھالتے وہ اتنے آگے گزر گئے کہ ان کو ہوش ہی نہ رہا کہ ہم دنیا میں کیوں ہیں، وہ فرعون بن گئے۔ کوئی غریب سے غریب تر، بہت سی اونچ نیچ کی بیماریاں، ان سب کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم وہ مقصد بھول گئے کہ علم پڑھا کس لیے جاتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر بہت سارا طبقہ وہ علم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے گی، وہ علم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں سرمایہ دار بن جائیں، ان کو پیسہ کمانے کا ول آ جائے، ان کو ڈنگ آ جائے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ وہ علم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرے کو نیچا کیسے دکھانا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر ایسی فضول روش کی بڑی مذمت فرمائی۔ فرمایا علم پڑھا جاتا ہے اللہ کی پہچان نصیب۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو علم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کئی ساری کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ تفسیریں دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، شروحات دیکھیں گے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم کی گفتگو میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء۔ میں نے عرض کیا، حضرت داتا صاحب صرف صوفی بزرگ شیخ پیر صاحب ہی نہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے، یوں کہہ لیں علماء کے سردار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ داتا صاحب لاہور آئے، کوئی کتاب ساتھ نہیں، قطعاً کوئی کتاب نہیں، موبائل کا دور ہی نہیں تھا۔ آپ نیٹ پر جو چاہیں دیکھیں، ان پاک ہستیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے، ایسا شیشہ بنا دیتا ہے، لوح محفوظ کا عکس پڑتا ہے ان کے دلوں پر۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبقے دل دے اندر، 14 طبقے۔ یہ 7 آسمان تو بات ہی بڑی چھوٹی رہ جاتی ہے۔ عارف کہہ رہے ہیں 14 طبقے دل دے اندر، تمبو وانگ تانے ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی آیت پڑھی اور آگے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض۔ صرف قرآن نہیں اپنے دل میں لے کے آئے، داتا صاحب مدینے والے کا فرمان بھی دل میں بسا کے لائے۔ آگے سنیں، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں دنیا کے آخری کنارے تک جانا پڑے، بغیر کسی کتاب کے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تفسیر کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، صرف ایک چادر کندھے پر اور داتا صاحب۔ اور آگے فرمایا،
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا وہ کچھ سیکھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے، انہیں نفع کچھ نہ دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ باقاعدہ طور پر ناچ سیکھا جاتا ہے، ناچ سکھایا جاتا ہے، لوٹ مار کے باقاعدہ بڑے بڑے لوگ گر بتاتے ہیں لوٹ مار کیسے کی جاتی ہے۔ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن سے دلائل پیش کیے کہ کوئی علم تھوڑا نہیں ان لوگوں کے پاس، علم کم نہیں ان کے پاس، مگر وہ علم کے ساتھ تباہی خرید رہے ہیں۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان دے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہ دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد یاد آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے لوگ پڑھیں گے بہت۔ کیا فرمایا؟ لوگ بہت پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، لیکن دین نہیں پڑھیں گے۔ آج یہ کچھ ہو رہا ہے، جو ایک کہہ لیں بڑا فتنہ انگیزی کرنے والا طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں یورپ جانا پڑے گا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانا پڑے گا۔ قرآن سے بڑی اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ داتا صاحب کہاں گئے پڑھنے کے لیے اعلیٰ؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یورپ میں وسائل ہیں، اسباب ہیں، علم نام کی کوئی شے نہیں۔ علم انسان کو حیا اور تقوی کا درس دیتا ہے، علم انسان کو بے حیا نہیں بناتا۔ رسول کریم علیہ ایک اور حضور کا ارشاد لے کے آئے حضرت داتا صاحب، فرمایا المتعبد بلا فقہ، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، فرمایا علم کے بغیر عبادت کرنے والا علم ہے ہی کوئی نہیں۔ عبادت کے طریقے اپنے اپنے طور پر لوگوں نے بنا لیے۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے چکی چلانے والا گدھا، چکی چلانے والا گدھا، وہ سارا دن چکی کے آس پاس چل نہیں رہا ہے، سمجھتا ہے میں نے تو کئی میل طے کر لیے، لیکن جہاں سے چلا وہاں کا وہاں ہے۔ اور آج کئی سارے لوگ اپنے اپنے طور پر جی بہت بڑی واہ 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 سبحان اللہ جی بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے، نعت پڑھ رہا ہے اور وہ اچھل کود کر رہا ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، فن نقابت کے جوہر دکھا رہا ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دام فریب میں پھانسنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت کا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا، جو حضرت داتا صاحب نے بتایا۔ یہ فریب کاریاں داتا صاحب نے نہیں سکھائی، بڑے بڑے فریبی آئے چلے گئے۔ ہماری کمزوری یہ ہے جو بہت بڑا فریبی ہوتا ہے ہم 5-5 ہزار کے نوٹ وارتے ہیں، اور جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے ہم نے کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری کمزوریاں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان دینی اداروں کا کبھی حال بھی نہیں پوچھا ہم نے کہ یہ ادارے چل کیسے رہے ہیں۔ داتا صاحب بھی ایک دور میں طالب علم رہے، غوث اعظم بھی طالب علم رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جتنے اللہ کے ولی آئے انہوں نے اپنا تعلیمی سفر قرآن سے شروع کیا۔ گرامی قدر حضرات، کیوں داتا صاحب کا نام روشن ہے؟ داتا صاحب نے دین کے نام پر کاروبار نہیں کیا، کاروبار نہیں کیا۔ امام عالی مقام نے کاروبار نہیں کیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث، سبحان اللہ، ایک صفحے پر آپ دیکھیں آیتیں کتنی اور حدیثیں کتنی۔ ہر علم فائدہ نہیں دیتا، ہر علم فائدہ نہیں دیتا۔
حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ دوستو سمجھ آ رہی ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کو حافظہ کتنا کمال عطا فرمایا۔ علم کے موضوع پہ قلم اٹھایا تو دریا بہہ رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے صرف قرآن کا حافظ نہیں، حدیث کا بھی حافظ ہے۔ آج 10 انگوٹھیاں پہن لیں اور کہہ لیں کہ بڑی سی تسبیح گلے میں ڈال لیں اور تھوڑا سا اور آگے بڑے گھنگرو بھی ڈال لیں، لوگ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب نے کوئی گھنگرو نہیں باندھا، توجہ ہے، کوئی مندرے نہیں پہنے، کوئی جن شن نہیں کٹے، لیکن یہ ضرور ہے مصطفیٰ کریم کے دین کا پرچم لہرایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کچھ علم والے ایسے جو عمل سے خالی، کچھ وہ ہیں جو عمل کر رہے ہیں لیکن علم کوئی نہیں۔ فرمایا وہ چکی کا گدھا عمل کر رہا ہے، علم کوئی نہیں۔ فرمایا کچھ علم والے ہیں، عمل کوئی نہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیض عالم کی نظر دیکھیں، فیض عالم کا علم دیکھیں، قرآن میں ان کی گہرائی دیکھیں، لاکھ مرتبہ سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وہ گروہ جنہیں ہم نے کتاب دی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کتاب تو ملی کہ مصطفیٰ کو پہچانو، کتاب دی گئی کہ مصطفیٰ کو پہچانو۔ ان خبیث لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کل تک حضور کے نام کا سوال کر کے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے، ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ آج جب حضور آ چکے، یہ یہودیوں کی بات ہے، جب حضور آ چکے لوگوں نے پوچھا یہ وہی ہے؟ پہچانتے ہوئے کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان پر۔ جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، پہچان بھی لیا اور پھر اقرار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اس سے پہلے وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے حبیب کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ پیارا رسول آ گیا، مَا عَرَفُوا، جس کو وہ پہچانتے ہیں، كَفَرُوا بھی، اب اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لعنت ہو کافروں پہ، لعنت ہو کافروں پہ۔ سختی ہم نہیں کر رہے، دیکھیں رب تعالیٰ کس قدر غضب میں ہے کہ بدبختوں کل تک میرے مصطفیٰ کا وسیلہ مانگتے رہے ہو، آج مصطفیٰ آیا ہے تو تم نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو کافروں پر۔ یہ جو ہیں ان کے پاس علم کم نہیں مگر عمل نام کی کوئی شے نہیں۔ علم کا مطلب یہ تھا جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جائیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہو جائیں، دل و جان سے مصطفیٰ کے ہو جائیں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم کی گفتگو کرتے ہوئے سبحان اللہ فرمایا ہمت العلماء الدراجہ، فرمایا علماء کا کام یہ ہے وہ قرآن میں سمجھ حاصل کریں، وہ سمجھ حاصل کریں۔ وَهِمَّةُ السُّفَهَاءِ الرَّوَایَا، اور بے وقوف لوگوں کا طریقہ یہ ہے وہ روایتیں بالکل نہ منہ ہے نہ سیر ہے نہ پاؤں ہے، بس ایسی گڑی گڑائی روایتیں پڑھتے جا رہے ہیں، ککھ پتہ نہیں ان کو اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے اور مصطفیٰ کی منشا کیا ہے۔
روایت غلط نہیں، لیکن روایت کسی مرد کی ہو، کسی صاحب نظر کی روایت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہنے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی بحث کرتے کرتے آگے فرمایا، اس کریم کی قدرتوں میں غور کرو، اس کی قدرتوں میں غور کرو۔ ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، غور نہیں کیا وہ سائے کو کس طرح دراز فرماتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کتنی پیاری اور کتنی آسان مثال۔ جب صبح ہوتی ہے پہاڑوں مکانوں کے سائے دور تک جا رہے، دور تک جا رہے، لیکن جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو وہی سائے جو بڑے دراز ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، وہ سائے سمٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو ہر سایہ اپنی عبادت کے انداز کو بدلتا ہے۔ یہ سائے بھی صرف سائے نہیں ہوتے، وہ اپنی ظاہری شکل و صورت میں بتا رہے ہیں ہم اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ سائے جو صبح کے وقت ادھر مغرب کی طرف دراز تھے، جب سورج دوپہر سے ڈھل گیا مغرب کی طرف جا رہا ہے تو اب وہی سائے مشرق کی طرف دراز ہو رہے ہیں۔ ان سایوں کو یہ درازگی کس نے دی؟ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے سورج کو چلایا اور ہر چیز کا سایہ بنتا چلا گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ وہ رب تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر، انہوں نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اس کو اتنا دراز قد کس نے بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور آسمانوں کو اتنا بلند کس نے کیا؟ اللہ اکبر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف غور نہیں کیا، انہیں زمین میں کس نے گاڑ دیا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے مصطفیٰ اپنے پروردگار کی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کو ہم سلام عقیدت پیش کریں۔ یہی وجہ ہے 1000 سال گزرے، ان 1000 سالوں میں وقت کے بڑے بڑے فقہا بھی آئے۔ علماء کا ایک بہت بڑا امام اور سردار امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شہر لاہور میں آئے اور داتا صاحب کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ کہا داتا تو داتا ہے نا، مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ لاہور شہر بھی شہروں کا کتب ہے۔ کہا شہر تو بڑے ہیں، یہ شہر بھی شہروں کا کتب ہے۔ کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اس کو کیسے بنایا گیا؟ آسمان کو نہیں دیکھا، انہیں بلند کیسے کیا گیا؟ پہاڑوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو کیسے زمین میں گاڑ دیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح بچھا دیا گیا؟ تفصیل کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا، میں تفصیل سے بیان کروں تو مجھے گھنٹے درکار ہیں، یقین مانے مجھے گھنٹے درکار ہیں۔